نور مقدم قتل کیس میں سزا یافتہ مجرم جان محمد کی اپیل پر سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مدعی مقدمہ شوکت مقدم اور پولیس کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ شریک مجرم جان محمد کی جانب سے سزا معطلی کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جان محمد کی اپیل پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے کی ہے، جبکہ ٹرائل کی کورٹ نے شریک مجرم جان محمد کو 10 سال سزا کی قید سنائی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ جان محمد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی امرین علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امرین علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا عدالتی کارروائی کے حوالے سے۔ بالکل جی، نور مقدم قتل کیس میں سزا پانے والے مجرم جان محمد کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مدعی مقدمہ شوکت مقدم اور پولیس کو نوٹسز جاری کر دیے۔ شریک مجرم جان محمد کی جانب سے سزا معطلی کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ جان محمد کی اپیل پر سماعت جسٹس عامر فاروق نے کی۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی، جبکہ ٹرائل کورٹ نے جان محمد کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ جان محمد سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ جی، سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ امرین علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ غریب عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار ہونے کو ہے تیار۔ گیس مہنگی کرنے کی منظوری دی جانے لگی ہے۔ اوگرا نے گیس 16.37% مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اوگرا نے سفارشات وفاقی حکومت کو بھی بھجوا دی ہیں۔ حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ سوئی ناردن کے لیے گیس اوسطاً 16.37% مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ سوئی سدرن کے لیے گیس اوسطاً 6.35% مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سوئی ناردن کے لیے گیس کے نرخ 94 روپے فی MMBU بڑھائے جائیں گے۔ یہ چلیں گے جہاں پر وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ مجھے کال آئی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو آخری شعر انہوں نے بولا وہ میں نے اس کو دیکھا کس طرح ہو رہا تھا۔ مجھے فون آیا کہ یو مسٹ کم ٹو دی گائنی وارڈ، ایک پیشنٹ بڑی سیریس ہے، اس کا فیکل فسٹولا تھا۔ اس کا فیکل فسٹولا تھا اور اس فیکل فسٹولا کی وجہ سے وہ نیچرلی فیکل میٹر لیک کر رہی تھی، اور مجھے جب کال آئی تو وہ نرسز میرا باہر انتظار کر رہی تھی۔ تو مجھے نرس نے دیکھتے سار کہا کہ جب تم اندر جاؤ گی تو اندر کیونکہ فیکل میٹر ہے تو بہت بدبو آ رہی ہے، لیکن تم نے ظاہر نہیں کرنا اپنی شکل سے، تم نے بالکل یہ بات ظاہر نہیں کرنی اپنی شکل سے کہ تمہیں بو آ رہی ہے، یا ہم تمہیں ماسک بھی پہننے کو نہیں دیں گے۔ اس مریض کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی گندگی کی وجہ سے ہمیں کوئی گھن آ رہی ہے۔ And I still remember when I went in, وہ نیچرلی فیکل فسٹولا تھا، کتنی شدید وہاں بو آ رہی تھی۔ اس کے باوجود 2 نرسیں اس مریض کے پیروں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی، اور ایک کھڑی ہوئی تھی اس کے پاس۔ تو میرا خیال ہے ہم ان کو جتنی اطاعت دیں وہ کم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے یہ ہماری نرسز ہی کرتی ہیں، اور ہمارے جو بچے اب آئے ہیں انہوں نے بہت بڑی خدمات دی، خاص طور کے اوپر کووڈ کے دوران۔ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے مریض کو پرون پوزیشن میں لے کے جانا، کووڈ کے مریض کو کروٹ دلوانا، اس کو انشور کرنا کہ اس کو فزیو تھراپی ملے، پرٹیکولرلی چیسٹ کے لیے، عورت کے لیے ایک ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ غریب عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار ہونے کو ہے تیار۔ گیس مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اوگرا نے گیس 16.37% مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے۔ اوگرا نے سفارشات وفاقی حکومت کو بھجوا دی ہیں۔ حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ سوئی ناردن کے لیے اوسطاً 16.37% گیس مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ سوئی سدرن کے لیے گیس اوسطاً
6.35% महंगी करने की मंजूरी दी गई है। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी अमरीन अली, बताइएगा, एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, दूसरी जानिब गैस की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश भेज दी गई है। देखो जी, एक जानिब अवाम पर महंगाई का बम फोड़ा जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बार बार महंगी की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो बिजली और गैस जैसे महंगाई की जो बुरी खबरें हैं वो भी अवाम को सुना रही है। आज फिर से ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओगरा ने गैस 16.37% महंगी करने की मंजूरी दे दी है और फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 16.37% और सुई सदर्न के लिए 6.35% महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। जी, गैस महंगी करने की मंजूरी ओगरा की जानिब से दे दी गई है। अमरीन अली, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपने बताया कि ये सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार से टकराने के लिए रवां दवा हैं। सक्खर पहुंचने पर पीपल्स पार्टी की रैली का शानदार इस्तकबाल किया गया है। मुशीर वज़ीर आला सिंध बराए सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लामुद्दीन शेख ने इस्तकबाल के इंतजामात किए। रैली के गुजरने वाली शाहराह को बरक़ी कुमकुमों, पार्टी परचमों से सजाया गया। सड़क के दरमियान तीर के निशान वाला बड़ा सा बोर्डिंग भी नस्ब किया गया। तीर के निशान वाले बोर्डिंग में पीपल्स पार्टी की क़यादत की तस्वीर को आवेज़ां किया गया। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च सक्खर पहुंच गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार से टकराने के लिए रवां दवा है। सक्खर पहुंचने पर पीपल्स पार्टी की रैली का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुशीर वज़ीर आला सिंध बराए सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लामुद्दीन शेख ने इस्तकबाल के इंतजामात किए। रैली के गुजरने वाली शाहराह को बरक़ी कुमकुमों, पार्टी परचमों से सजाया गया। सड़क के दरमियान तीर के निशान वाला बड़ा सा बोर्डिंग भी नस्ब किया गया। बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, दिमाग से करोगे। मजहब के जो व्यापारी है वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दीन के हरफे आखिर है। बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, दिमाग से करोगे। मजहब के जो व्यापारी है वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो जिनके सिवा सब काफिर है। अभी आपको बताएं कि एफबीआर ने फरवरी के रेवेन्यू हदफ को कामयाबी से हासिल कर लिया है। यह कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। 441 बिलियन 28.5% की मजबूत शरह नमू और 30% से ज़्यादा की माहाना तरक्की हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एफबीआर की कारकर्दगी की वजह से पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि एफबीआर की बेहतर कारकर्दगी की वजह से हमने अपनी आवाम को रिलीफ दिया। मज़ीद कहा कि नादरा ने 88 नए रजिस्ट्रेशन मराकज़ खोलकर शहरियों को रसाई दी है और इस रसाई को बढ़ाया है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया कि पंजाब में 11, बलूचिस्तान में 13 और सिंध में 23 रजिस्ट्रेशन मराकज़ खोले गए। खैबर पख्तूनख्वा में 16, आज़ाद कश्मीर में 12, गिलगित बल्तिस्तान में 11 नए मराकज़ खोले गए। नादरा ने इस्लामाबाद, पिंडी में एक मरकज़ खोला है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह आदाद और शुमार भी बताए गए हैं। दीगर खबरों वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त, जहां पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो नर्सेज तशरीफ़ रखती हैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ। और आज का जो ये कन्वेंशन है, नर्सिंग कन्वेंशन 2022, बेसिकली आप लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद किया गया है।
اور انشاءاللہ آئندہ ہر سال 2 مارچ کو نرسنگ ڈے کے موقع پر پورے پنجاب میں انشاءاللہ منایا جائے گا۔ اور آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ہر مشکل گھڑی میں آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ خصوصی طور پر جو کرونا کے دنوں میں آپ نے خدمات انجام دی، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب تفتان سے کرونا کے پیشنٹس کو پنجاب منتقل کیا جا رہا تھا تو کتنی پریشانی کا عالم تھا پورے ملک کے اندر، اور انہی ڈاکٹرز، انہی پیرامیڈکس اور انہی نرسز نے ان کو ڈیل کیا، اور جس بہتر انداز سے پاکستان نے کرونا کو شکست دی، پوری دنیا اس کی گواہ ہے۔ اسی طرح جو یہ شعبہ ہے، پچھلے دور حکومت میں اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی، جو نرسنگ کا شعبہ ہے اس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی، اور ہماری حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، کہ ہم نے سب سے زیادہ توجہ صحت کے شعبہ میں دی ہے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی جو میڈم ہیلتھ منسٹر نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں، جو نرسز کے لیے جو حکومت پنجاب نے کیا ہے، ان کا ایک جائزہ انہوں نے پیش کیا، اور کچھ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ 44 اسکولوں کو نرسز کالجز کے طور پر اپ گریڈ کر کے BS نرسنگ ڈگری کا پروگرام آغاز کر دیا گیا ہے۔ نرسنگ کے طلباء کا ماہانہ وظیفہ 20,171 سے بڑھا کر 31,470 روپے کر دیا گیا ہے، اور نرسنگ انسٹرکٹرز، ڈپٹی نرسنگ سپریڈنٹ اور کلینکل انسٹرکٹرز کو گریڈ 17 سے پروموٹ کر کے گریڈ 18 دے دیا گیا ہے۔ لاہور اور چکوال کے 2 پبلک ہیلتھ نرسنگ اسکولوں کو BS مڈوائفری پروگرام میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، اور گزشتہ 3 سالوں میں نرسنگ سٹاف کی مجموعی طور پر تقریباً 10,000 سے زائد بھرتیاں اور ان کی ترقی کی گئی ہے۔ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور میل نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، اور یہ پہلی بار PITB کے تعاون سے نرسنگ پروگرام کے داخلوں کو آن لائن کر دیا گیا ہے، اور حکومت پنجاب نے 16 نرسنگ کالج کو میڈیکل یونیورسٹیوں کے ساتھ الحاق مکمل کر لیا ہے۔ اور اس موقع پر 28 نرسنگ کالجز کو جن فنڈز کی ضرورت ہے، ان کے انفراسٹرکچر، ان کے اکوپمنٹس، ان کے فرنیچر کے لیے 2.5 ارب روپے کی منظوری کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے یونیورسل ہیلتھ کوریج شروع کی ہے، اور آج کے دن تک الحمدللہ 73% جو کوریج ہے اس صوبہ کے اندر ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ مارچ کے آخر تک صوبہ پنجاب کا 100% آبادی اس سے کور ہوگی، جس سے ہر شخص کو 10 لاکھ روپے کی علاج کی سہولتیں میسر ہوں گی، جو کسی بھی سرکاری پرائیویٹ کسی بھی ہاسپٹل جو امپینلڈ ہوں وہاں سے اپنا علاج کروا سکتا ہے، اور جس کے اوپر 400 ارب روپیہ خرچہ آئے گا۔ میرے خیال میں شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا پروگرام ہیلتھ کی جو صحت کی بحالی کے لیے شاید شروع نہیں کیا گیا۔ اور ہیلتھ کا بجٹ ہم نے جو پچھلی حکومت چھوڑ گئی تھی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ہے، تو اس سے آپ کو ہماری پرائرٹی کا اندازہ ہوگا کہ ہم ہیلتھ کے شعبے کو کتنی توجہ دے رہے ہیں۔
تقریباً 48,000 ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز کی بھرتی اس وقت تک مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ 1,30,000 بھرتیوں کا عمل دوسرے محکموں کے اندر بھی جاری ہے، اور 8 اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال صوبہ پنجاب کے اندر بن رہے ہیں، اور 23 بڑے ہسپتال جو اس صوبہ کے اندر بن رہے ہیں۔ ہر ضلع کے اندر، ہر ریجن کے اندر صحت کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس صوبہ کو ایک مثالی صوبہ بنائیں گے۔ اور اس موقع کے اوپر میں جو پسماندہ علاقے ہیں، جو کمپیٹ نہیں کر سکتے میرٹ میں دوسرے علاقوں کے ساتھ نرسنگ میں، ان کے لیے داخلے کے کوٹے کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ اور آخر میں اپنی پوری ٹیم کو، ہیلتھ منسٹر اور جو سیکرٹریز ہیلتھ ہیں، اور جو پورے ہمارے جو ٹیم ہے ہیلتھ کی، خصوصی طور پر جو ہمارے وائس چانسلرز ہیں، ایم ایس ایز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہیں، میں ان سب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں پنجاب کا صوبہ ہیلتھ کے حوالے سے ایک مثالی صوبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ میں آپ سب کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ لاہور میں پنجاب نرسنگ کنونشن کی تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کرونا سمیت دیگر بیماریوں سے لڑنے اور مریضوں کا خیال رکھنے پر پیرامیڈک سٹاف اور نرسنگ کی خدمات کو سراہا۔ کہا کہ نرسنگ کا وظیفہ بڑھا دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے میڈیکل بالخصوص نرسنگ کے شعبے کے لیے بہت کام کیا ہے۔ نرسنگ کے داخلوں کو بھی آن لائن کر دیا گیا ہے۔ نرسنگ کالجز کی تعمیر اور دیگر کی مرمت کے لیے منظوری کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ہیلتھ کے بجٹ کو بھی ہم نے ڈبل کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہیلتھ کے شعبے کے حوالے سے پنجاب پورے پاکستان میں اپنی مثال آپ ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فیصلہ ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ عدم اعتماد آسان کام نہیں، ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ مزید کہا کہ 22 اور 23 اسلام آباد میں تاریخی پریڈ ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اپوزیشن کو مارچ کے فیصلے پر غور کرنا چاہیے۔ بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے، اس کی خیر ہے۔ پہلی بار عوام کو پیٹرول، بجلی میں ریلیف دیا گیا۔ بڑے آدمی کو کچھ ملے تو کوئی سوال نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آفت زدہ دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتی ہے۔ جنگی، قدرتی آفات اور دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ مستقبل کے کسی بھی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کو آگاہ کریں، اسلام آباد میں شیخ رشید نے کہا کہ عدم اعتماد کے فیصلے میں یہ بڑا فیصلہ ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ عدم اعتماد آسان کام نہیں ہے، ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ 22 اور 23 اسلام آباد میں تاریخی پریڈ ہوگی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اپوزیشن کو مارچ کے فیصلے پر غور کرنا چاہیے۔ بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے، اس کی خیر ہے۔ مزید کہا کہ پہلی بار عوام کو پیٹرول اور بجلی میں ریلیف دیا گیا۔ بڑے آدمی کو کچھ ملے تو کوئی سوال نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آفت دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتی ہے، جبکہ جنگی، قدرتی آفات اور دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ سربراہ پاک بحریہ کا بحری مشق سیز پاک 2022 کا دورہ۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے بحری جہازوں، کوسٹل اور کریکس کے علاقوں کا دورہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سربراہ پاک بحریہ نے اوماڑا، سجاول اور شاہ بندر میں نیول تنصیبات کا بھی دورہ کیا۔ امیر البحر نے پی این ایس تغرل اور طارق کا دورہ بھی کیا، جبکہ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے مشق کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ نیول چیف نے پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امیر البحر نے سمندری حدود کے دفاع میں فورسز کی بے لوث لگن اور عزم کو سراہا۔ پاک بحریہ دشمن کی کسی بھی مہم جوہی پر بھرپور رد عمل کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، ایسا کہنا تھا نیول چیف کا۔